الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا احسان کہ اس رب کائنات نے ہمیں ایک مرتبہ پھر شب برات جیسی مبارک رات سے ملوایا، اور اس رات میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص عبادات اور خاص اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شب برات کے حوالے سے ہی ہمارے آج کے مہمان عالم دین جناب علامہ محمد تنویر عطاری المدنی صاحب موجود ہیں۔ ہم ان سے شب برات کے حوالے سے احادیث مبارکہ بھی سنیں گے، اور شب برات میں جو کام کرنے چاہیے، جو کام نہ کرنے چاہیے، ان کے حوالے سے بھی ہم علامہ صاحب سے رہنمائی لیتے رہیں گے۔ چلتے ہیں علامہ صاحب کی طرف۔ پہلا سوال علامہ صاحب سے کر لیتے ہیں کہ علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شب برات کے حوالے سے اپنی احادیث طیبہ میں کیا ارشاد فرمایا ہے، اور کیا شب برات کی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فضیلت ہمیں بتائی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ عز و جل۔ یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا، بہت اچھا لگا۔ اور یعنی کہ شب برات کے حوالے سے تو احادیث کے اندر بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے اس کی فضیلت کو، اس کے مقام کو، اور شب برات میں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اس سارے صورتحال کے حوالے سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ جو ہے وہ احادیث ملتی ہیں۔ میں آپ کو کچھ جو ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت عائشہ المومن حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 15 شعبان المعظم کی جو رات ہے، اس رات اللہ تعالیٰ جو ہے خاص تجلی فرماتا ہے، تجلی فرما کر جو ہے دیکھتا ہے لوگوں کو کہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ اس رات کو جو ہے نیک اعمال کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس رات خاص تجلی فرماتا ہے۔ جو توبہ استغفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دیتا ہے، ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، طالب دعا ہوتا ہے، مغفرت طلب کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش بھی فرما دیتا ہے، اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے، اس پر رحمتی بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس رات کو بھی عداوت میں ہوتے ہیں، دشمنی میں ہوتے ہیں، لوگوں سے جو ہے وہ ناطہ توڑے ہوتے ہیں، جھگڑے میں ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو انہی کی حال پر چھوڑ دیتا ہے، اور ان کو جو ہے اسی حالت میں چھوڑ دیتا ہے، ان کی مغفرت نہیں فرماتا، ان پر رحم نہیں فرماتا، ان پر فضل نہیں فرماتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ان احادیث مبارکہ کا جو مصداق بنتے ہوئے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی رحمت کو متوجہ ہوں، اللہ کی رحمت کو حاصل کریں، اور نیک اعمال اختیار کریں، برے لوگوں سے، بری صحبت سے، برے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ خاص طور پر 4 راتوں میں جو ہے بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے، ویسے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہر انسان پر ہر وقت جو ہے وہ برس رہی ہوتی ہیں، اس کی رحمتیں برکتیں تو تقریباً برس رہی ہوتی ہیں، لیکن خاص جو ہے وہ 4 راتیں ایسی ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خاص کرم فرماتا ہے۔ نمبر 1 بقرہ عید کی رات۔ بقرہ عید کو جو ہے جو اس کی رات آتی ہے اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ خاص توجہ فرماتا ہے، اور عید الفطر کی رات، اس رات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے خاص توجہ فرماتا ہے اور رحمتیں اور برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اور 15 شعبان المعظم کی رات، اس کے اندر تو خاص کل خاص جو ہے اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرماتا ہے، رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ یعنی اس رات کے اندر مرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں، اس رات کے اندر جن لوگوں کو رزق دیا جانا ہوتا ہے ان کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اس رات کے اندر جنہوں نے حج کرنا ہوتا ہے، جنہوں نے بیت اللہ کا حج کرنا ہوتا ہے، طواف کرنا ہوتا ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ اس رات نوازتا ہے۔ اور جو چوتھی رات ہے وہ ہے عرفہ کی رات، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے، برکتیں رحمتیں جو ہے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے۔ تو یہ سب فضائل ہیں، اور ان فضائل کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنانے کی توفیق دے۔ اور خاص طور پر اس رات کے اندر معمول کے مطابق جو ہے، جیسے مساجد کے اندر دیگر دیکھا جاتا ہے کہ نوافل ادا کیے جاتے ہیں، اس کے اندر لوگ جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، صلاۃ تسبیح کی جماعت بھی ہوتی ہے، جو اوابین کے نوافل بھی پڑھے جاتے ہیں، تو ان کے اندر بھی شریک ہوں اور باقاعدہ جا کے جو ہے نماز پڑھیں، اور انشاءاللہ بڑی برکتیں ملیں گی انشاءاللہ۔ آپ نے ماشاءاللہ ہمیں بہت ہی پیارا سمجھایا کہ حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے شب برات یعنی شعبان المعظم کی 15ویں رات کے حوالے سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشادات فرمائے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو خاص تجلیات ہوتی ہیں، اس سے آپ نے ہمیں آگاہ کیا۔
شعبان المعظم کی یہ 15ویں رات ہے۔ اس میں بعض لوگ وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنے عزیز و اقارب، رشتہ دار، محلے میں رہنے والے کچھ دوست وغیرہ جو ہوتے ہیں، ان کی اکثر قبر پر جا کر حاضری دیتے ہیں، قبر پر جاتے ہیں، قبرستان بھی جاتے ہیں، مگر وہاں پر کچھ خرافات دیکھنے میں آئیں کہ لوگ وہاں پر جا کر بے ادبی بھی ہو رہی ہوتی ہے اور کوئی صحیح طریقے سے بھی حاضری پیش نہیں کر رہا ہوتا۔ تو اس میں شب برات میں جو 15 شعبان المعظم کی رات جو قبرستان میں جائیں تو وہاں پر حاضری دینے کا صحیح طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں آپ تھوڑی رہنمائی فرمائیں۔ شب برات میں سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ شب برات کے اندر بہت سے عورتیں جو ہے قبرستان جاتی ہیں، تو عورتوں کو تو جانا ویسے جائز نہیں ہے، شریعت مطہرہ میں بالکل ناجائز کہا گیا ہے کہ ان کا قبرستان میں جانا ممانعت فرمائی گئی ہے۔ اور قبرستان کے اندر صرف مردوں کو جانے کی اجازت ہے، بلکہ سنت ہے کہ مرد حضرات جو ہے وہ قبرستان جائیں، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حوالے سے فرامین ملتے ہیں۔ پہلے کریم آقا منع فرمایا کرتے تھے، لیکن بعد میں کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ قبرستان جایا کرو، اس سے دل نرم ہوتا ہے، قبر کی یاد آتی ہے تو آخرت کی یاد آتی ہے، تو اس طور پر جانا چاہیے۔ اور یہاں دیکھا جاتا ہے کہ قبرستان جاتے ہیں تو وہاں جو ہے ہنس رہے ہوتے ہیں، جو ہے کھیل رہے ہوتے ہیں، بہت سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، خواہ مخواہ ادھر ادھر کی دنیاوی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ادب کے خلاف ہے۔ تو جب بھی وہاں جائیں تو بالکل قبر کی یاد ہونی چاہیے، آخرت کی یاد ہونی چاہیے کہ یار یہ کل یہ چلا گیا، آج ہم چلے جائیں گے۔ اچھا علامہ صاحب، یہاں پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ قبرستان جب جاتے ہیں تو وہاں پر کچھ لوگ اپنے مرحوم کو ایصال ثواب سمجھ کر موم بتی بھی جلا دیتے ہیں، اگربتی بھی جلا دیتے ہیں، پھول بھی ڈال دیتے ہیں۔ تو اس میں صحیح طریقہ کار کیا ہے کہ موم بتی وہاں جلانی چاہیے، اگربتی جلانی چاہیے یا پھول ڈالنے چاہیے؟ اس کے بارے میں بھی تھوڑا ہمیں بتائیں ذرا۔ دیکھیں موم بتی وغیرہ قبر میں آپ نہیں جلا سکتے، آگ وغیرہ بھی نہیں جلا سکتے، کیونکہ یہ آتش پرستوں کا طریقہ ہے، دیگر جو لوگ ہیں کفار ان کا طریقہ یہ کہ میت کو جلایا جاتا ہے، میت کے ساتھ یہ چیزیں کی جاتی ہیں۔ ہمارے اسلام کے اندر یہ چیزیں درست نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں مزار پر جو ہے وہ اگر آپ موم بتی جلاتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہاں جلا سکتے ہیں، وہ اس لیے کہ وہاں پر لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے کہ یہ مزار ہے، اللہ کے ولی کی مزار ہے، تو وہاں آپ جو ہے موم بتی جلا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کہیں اور جو ہے کہیں قبر کے اندر جو ہے قبر کے اوپر آپ موم بتی وغیرہ نہیں جلا سکتے۔ اور قبرستان پر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ پھول ڈالتے ہیں، تو بالکل اچھی بات ہے کہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قبر پر جو بھی آپ پھول ڈالتے ہیں یا ٹہنی ڈالتے ہیں، یعنی تر ٹہنی ڈالتے ہیں، تو جب تک وہ وہاں قبر پر رہے گی تو اس سے جو میت ہے اس کو انسیت ملے گی، اس کو راحت ملے گی، سکون ملے گا۔ تو قبر پر پھول ڈالنا چاہیے، اور جو کھجور کے جیسے پتے ہو گئے یہ ڈالنے چاہیے، اور جو بھی اچھا درخت نظر آتا ہے آپ کو، اس کے پودے نظر آتے ہیں، آپ لگائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا اس سے۔ ایک کام یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ شب برات پہ کچھ والدین اپنے بچوں کو بم پٹاخے یا آتش بازی کا کچھ سامان دے دیتے ہیں، اور وہ بچے مزے سے پوری رات عبادت سے دور رہ کر والدین ان کو عبادت کے قریب نہیں لے کے جاتے، مگر ان کو آتش بازی کا سامان دے کر ان کو ان گناہ والے کاموں میں لگا دیتے ہیں۔ تو یہ گناہ والے کام یا آتش بازی، اس کے بارے میں کیسے سمجھایا جائے، ان کو کیسے روکا جائے یا کیسے منع کیا جائے، اور یہ آتش بازی کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، حرام ہے، کیا حکم ہے اس کا؟ آتش بازی کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا ہے، یہ سوال بہت اہم سوال ہے۔ اس رات کو جو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، لیکن بہت سے نوجوان طبقہ جو ہے وہ اس سے غافل ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ عید ہے، اور مطلب جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوتے ہیں ان کے لیے عید ہوتی ہے، جنہوں نے گناہ کیے ہوتے ہیں، سارے زندگی گناہ کیے ہوتے ہیں، ان کی کہاں سے عید ہوتی ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عید کی رات ہے، تو اس لیے وہ پٹاخے بجاتے ہیں، تو جو ہے بہت سے کام کر رہے ہوتے ہیں، ناجائز کام کر رہے ہیں، آتش بازی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے، بسا اوقات کسی کی جان چلی جانے کا خدشہ ہوتا ہے، بعض اوقات کسی کی جان چلے جانے کا خدشہ ہوتا ہے، بعض اوقات جو ہے کسی کے ہارٹ فیل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، بعض اوقات کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے اپنے زندگی کے اندر کہ بہت سے روڈوں پر پھینک جاتے ہیں، جو جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، ڈر جاتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں ان کے ساتھ، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ناجائز حرام ہے بالکل ایسا کرنا، کہ لوگوں کو دل آزاری کا سبب بنتا ہے، لوگوں کو تکلیف کا سبب بنتا ہے، اور اس سے مال کا ضیاع بھی ہے۔ لاکھوں لاکھ روپے جو ہے خرچ کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، اور یوں ناجائز روپیہ جو ہے ناجائز چیز پر خرچ کر دیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بالکل بچنا چاہیے ان سے۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ، ہمیں شب برات کے حوالے سے کافی حد تک رہنمائی ملی کہ 15 شعبان المعظم کی کیا فضیلت ہے، احادیث مبارکہ میں کیا کیا ہمیں سیکھنے کو ملا، اور قبرستان جو ایک جانے کی عام طور پر رسم ہوتی ہے شب برات میں، اس کا صحیح طریقہ کار بھی ہمیں پتہ چلا۔
آتش بازی سے ہمیں بچنا چاہیے، یہ حرام ہے، اس کا بیچنا، خریدنا، دینا اور دلوانا، چلانا، یہ سب کچھ حرام ہے۔ علامہ صاحب نے ہمیں اس سے آگاہ کیا۔ علامہ صاحب کا آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری رہنمائی کی، ہمارے لوگوں کو آپ نے بہت کچھ سمجھایا۔ انشاءاللہ اب کچھ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔